السلام علیکم۔ 5 اپریل 2023 اسرائیل نے مسجد اقصی پر وحشیانہ حملہ کر کے پوری دنیا کو حیران کر کے رکھ دیا۔ یہ حملہ انہوں نے رمضان کے مہینے میں کیا جب مسلمان مسجد اقصی میں اللہ کی عبادت میں مصروف تھے۔ رات 3 بجے کا ٹائم تھا۔ اسرائیل کی فوج مسجد اقصی کے اندر انٹر ہوتی ہے اور وہاں پر موجود جو مسلمان عبادت کر رہے ہوتے ہیں ان پر آنسو گیس کے شیل اور ربڑ کی گولیاں برسانا شروع کرتی ہے، جس کی وجہ سے 500 سے زیادہ مسلمان زخمی ہوتے ہیں اور بہت زیادہ لوگوں کو یہ گرفتار کرتے ہیں۔ آخر یہ اسرائیل ایسا کر کیوں رہا ہے؟ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ ان کا تنازع کیسے اور کہاں سے شروع ہوا تھا؟ ان کے تنازع کی کیا اہم وجہ ہے؟ اس ویڈیو میں آج اس پر تفصیل سے بات کریں گے اور میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ کس طرح 190 ممالک مل کر اسرائیل کو فائنینشلی سپورٹ کر رہے ہیں۔ دوستو، یہ سب جاننے سے پہلے ہم سب سے پہلے ماضی کی طرف جائیں گے جہاں سے ان کا یہ تنازع شروع ہوا تھا۔ اسرائیل اور فلسطین کا تنازع بہت ہی زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے۔ اسے جاننے کے لیے ہمیں 1 صدی پیچھے جانا پڑے گا۔ دوستو، 1917 میں جب سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا تو برطانیہ نے اس خطے کا ہول سنبھالا۔ فلسطین میں موجود یہودی اور مسلمان اس وقت اکٹھے رہتے تھے۔ برطانیہ نے یہودیوں کا ساتھ دینا شروع کیا۔ بہت سارے چھوٹے موٹے معاملات میں ان کا ساتھ ان کو سپورٹ کرنا شروع کیا۔ برطانیہ یہ بھی چاہتا تھا کہ یہودی فلسطین میں اپنا نیشنل ہوم بنائیں اور یہاں پر ہی مستقل رہیں۔ یہودیوں کی فلسطین میں موجودگی کو یقینی بنانے کے لیے برطانیہ نے ایک ڈکلیریشن کا اعلان کیا، بیلفور ڈکلیریشن۔ اس اعلامیے میں برطانیہ نے فلسطین میں یہودیوں کا نیشنل ہوم بنانے میں سپورٹ کی، ان کی حمایت کا اعلان کیا، جس کی وجہ سے فلسطین میں موجود مسلمان آگ بگولا ہو۔ فلسطین کے مسلمان اس ٹائم میجورٹی میں تھے، اس وجہ سے ان کا تنازع بڑھنے لگا، ان کے درمیان کشیدگی پیدا ہونے لگی اور ان کے حالات بہت ہی زیادہ کمپلیکیٹڈ ہونے لگے۔ بیلفور ڈکلیریشن کے بعد وقت گزرتا رہا، فلسطین اور یہودی اپنے اپنے گھر میں موجود تھے، لیکن زیادہ کوئی ان کے درمیان لڑائی جھگڑا نہیں تھا۔ اس کے بعد 1920 کی پہلے جنگ عظیم کے بعد ان کا تنازع اور زیادہ کمپلیکیٹڈ ہو گیا، جس کی وجہ سے ان کے درمیان کافی لڑائی جھگڑا ہوا اور کافی زیادہ شہادتیں ہوئیں۔ فلسطینی مسلمان چاہتے تھے کہ ہم اپنی موجودگی کو یہاں پر یقینی بنائیں اور یہودی یہاں پر قبضہ کرنا چاہتے تھے، جو کہ ان کے رولز کے خلاف تھا۔ بہت ہی زیادہ مشکلات کو فیس کرنا پڑے گا، اسی وجہ سے ان کا یہاں سے تنازع شروع ہوا اور یہ تنازع بہت آگے تک بڑھا۔ اس درمیان ان کی بہت زیادہ جنگیں ہوئیں، بہت زیادہ ان کے درمیان معاملات خراب ہوئے۔ لیکن آج 2024 میں ان کے تنازع کی اہم وجہ کیا ہے؟ دوستو، یروشلم کا شہر بہت ہی مقدس شہر ہے تینوں مذاہب کے لیے، اسلام، یہودیت اور عیسائیت کے لیے یہ شہر بہت ہی زیادہ مقدس ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو مسلمانوں کے یہاں بے شمار مقدس مقامات ہیں۔ اگر یہودیوں کی طرف دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ یروشلم ہمارا دارالحکومت ہے۔ دوستو، اسی مسئلے کو لے کے ان کے درمیان دوبارہ کشیدگی پیدا ہوئی اور جنگ کی شکل اختیار کر گئی۔ اسی یروشلم شہر میں مسجد اقصی موجود ہے، جو کہ مسلمانوں کا ایک بہت ہی اہم اور مقدس مقام ہے۔ دوستو، یہ مسلمانوں کی نظر میں بہت ہی عقیدت اور اہم مقام ہے۔ اس مسجد کو اسلامی تاریخ اور عقیدت میں ایک انتہائی اہمیت حاصل ہے اور یہ مسلمانوں کے لیے ایک روحانی مرکز کی اہمیت رکھتا ہے جو یروشلم میں واقع ہے۔ دوستو، اس پریمسس میں ڈوم آف دی راک بھی واقع ہے، جسے سنہری گنبد والی عمارت کہا جاتا ہے۔ دوستو، اگر دوسری طرف اسرائیل کی بات کریں تو وہ کہتے ہیں اس مقام پر ہمارا ٹیمپل آف دی سلیمان واقع ہے۔ اس لیے انہوں نے اس جنگ سے پہلے مسجد اقصی کو کئی بار گرانے کی کوشش کی۔ اسٹیلوی یہودی نے 1969 میں مسجد اقصی کو آگ لگانے کی کوشش کی، جس کی وجہ سے اس کا کافی زیادہ نقصان ہوا، اور اس کے بعد 1980 میں ایک یہودی نے مسجد اقصی کو بم سے تباہ کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ اس کوشش میں بھی ناکام ہو گیا۔ اس کے علاوہ یہ مختلف طریقے سے مسجد اقصی کو گرانے کی کوشش کرتے رہے۔ انہوں نے ہیکل سلیمانی کو تلاش کرنے کے بہانے مسجد اقصی کے نیچے کھدائی کا کام شروع کیا۔ ان کا مقصد تھا مسجد اقصی کی بنیاد کو کھولا کرنا۔ تو یہ اس طرح کے منصوبے بناتے رہے لیکن ناکام رہے۔ جب ان کو پتہ چلا کہ ہم اس میں کامیاب نہیں ہو رہے، اسرائیل نے خود کو فائنینشلی سٹرونگ کیا، اپنے ویپنز کو مضبوط کیا اور مسلمانوں کے درمیان اپنی پروڈکٹس کو سیل کر کے 5 اپریل 2023 کو اس نے مسجد اقصی پر اٹیک کیا اور مسلمانوں کو زخمی کیا۔ اس نے آنسو گیس کے وہاں پر شیل برسائے اور ربڑ کی گولیاں ان پر برسا دی، جس کی وجہ سے 500 سے زیادہ مسلمان زخمی ہوئے اور بہت زیادہ لوگوں کو انہوں نے گرفتار کیا۔ جتنے بھی یورپی ممالک ہیں انہیں سپورٹ کر رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف کھڑے ہونے کو۔ اس کے علاوہ انہوں نے فائنینشلی طور پر خود کو مضبوط کیا۔ اس ویڈیو کے شروع میں نے بات کی تھی 190 ممالک کی، جو کہ یہودیوں کو مل کے سپورٹ کر رہے ہیں۔ دوستو، 190 ممالک اس طرح سپورٹ کر رہے ہیں کہ یہودی جو پروڈکٹس بناتے ہیں ان ممالک میں سیل ہوتی ہے اور بڑے پیمانے پر ان کی سیل ہو رہی ہے اور
لوگ ان کو خرید رہے ہیں، ان میں پاکستان، انڈیا اور بہت سارے ممالک شامل ہیں۔ ہر گھر میں آپ دیکھیں گے تو ان کی پروڈکٹس موجود ہیں۔ اس کو ان ممالک میں سیل کر کے اچھا خاصا ریونیو جنریٹ کرتا ہے، اور یہ ریونیو اسرائیل اپنے ویپنز پر استعمال کرتا ہے جو کہ انہوں نے مسلمانوں کے خلاف استعمال کرنے ہوتے ہیں۔ دوستو ان کی یہ پروڈکٹس ان کا بہت ہی بڑا سورس آف انکم بن چکا ہے۔ اگر ان کو نہ روکا گیا تو یہ جنگ بہت ہی آگے تک بڑھے گی۔ تو اگر دوسرے ممالک کی بات کریں جن میں یہ پروڈکٹس وغیرہ سیل ہو رہی ہیں، تو یہ کہتے ہیں ان کی سیل روکنے سے ہمارے ملک میں انمپلائمنٹ انکریز ہوگا۔ میں جانتا ہوں کہ بے روزگاری بڑھے گی۔ کامن سینس کی بات ہے کہ اگر ایک پروڈکٹ کی ویلیو ڈیکریز ہوگی تو دوسری انکریز ہوگی، اس کا الٹرنیٹ یوز کریں۔ اگر یہاں پر میں آپ کو ان کی ایک پروڈکٹ کی مثال دوں جو ہر گھر میں موجود ہے، ہر کچن میں موجود ہے، کہ یہ کتنا ریونیو جنریٹ کر کے یہودیوں کے ملک میں جا رہا ہے، صرف ایک پروڈکٹ کی بات کروں گا۔ اسکرین پر جو آپ لپٹن ٹی دیکھ رہے ہیں دوستو، یہ سالانہ اپروکسیمیٹلی $3 ملین اسرائیل کو کما کے دے رہی ہے۔ آپ سوچیں کہ یہ ایک چھوٹی سی پروڈکٹ ہے، اس کے پیچھے ان کی بہت ہی زیادہ مہنگی پروڈکٹ جو پیچھے لائن میں لگی ہوئی ہیں اور ہر ملک میں یہ یوز ہو رہی ہیں اور ہر گھر کا یہ برانڈ بن چکی ہیں۔ ہر گھر انہیں بے درک ہو کے استعمال کر رہا ہے۔ یہ ڈائریکٹ ہی پیسہ اسرائیل کو جاتا ہے، اسرائیل ان پیسے سے ویپن خرید کر مسلمانوں کے خلاف استعمال کرتا ہے۔ اگر ان پروڈکٹس کا بائیکاٹ نہ کیا گیا تو آخر کار یہ جنگ پوری دنیا تک پھیلے گی اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو افیکٹ کرے گی۔ اس لیے ہمیں آج سوچنا ہوگا اور اس کا بائیکاٹ کرنا ہوگا۔ یہ پروڈکٹ اسرائیل کا بہت ہی بڑا سورس آف انکم بن چکا ہے۔ اس کی سیل سے جو ان کو پیسہ جنریٹ ہوتا ہے یہ اپنے ویپنز پہ استعمال کرتے ہیں۔ ان کے پاس جدید اور اعلیٰ قسم کے ویپن موجود ہیں، یہاں تک کہ یہ دوسرے ممالک کو بھی اپنے ویپن سیل کرتے ہیں۔ تو اگر اس کی فوج کی بات کی جائے تو اسرائیل کی فوج کو دنیا کی سب سے جدید اور طاقتور افواج میں شمار کیا جاتا ہے۔ اسرائیل کی ڈیفنس فورس جدید ٹیکنالوجی، جدید اسلحہ اور جدید ترین تربیت سے لیس ہے۔ ان کی سائبر سیکورٹی کی بات کریں تو یہ اسرائیل جدید سائبر سیکورٹی، مصنوعی ذہانت اور دیگر اعلیٰ ٹیکنالوجی میں مہارت رکھتا ہے۔ اس کی موساد انٹیلیجنس ایجنسی دنیا کی بہترین ایجنسی میں شمار ہوتی ہے، اور اسرائیل کو پاورفل بنانے میں جو پیسہ استعمال ہو رہا ہے یہی ہم لوگ جو ان کی پروڈکٹس خریدتے ہیں، ان سے جو پیسہ جنریٹ ہوتا ہے یہ ان سے ہی پاورفل ہو رہا ہے، مزید ٹیکنالوجی کو انکریز کر رہا ہے۔ اسرائیل کی معیشت خاص طور پر ٹیکنالوجی، زراعت اور دفاعی صنعتوں پر مبنی ہے۔ اس کے پاس جدید ٹیکنالوجی اور بائی ٹیک انڈسٹری میں مہارت ہے جس نے اس دنیا میں ایک اہم معاشی قوت بنا دیا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا ان کے ویپن کے بارے میں اور ان کی فوج کے بارے میں، کس قدر جدید اسلحہ ان کے پاس ہیں اور کس قدر اعلیٰ تربیت ان کو دی جاتی ہے۔ دوستو یہ سارا کام اس لیے ہوتا ہے کیونکہ یہ ملک فائنینشلی اسٹرانگ ہے۔ آپ دوسری طرف دیکھیں تو فلسطینی مسلمان مقدس مقامات کی حفاظت کرتے ہوئے شہید ہو رہے ہیں۔ ان کے بچے جو چلنا شروع کرتے ہیں گولیوں کی گونج میں ان کو موت کی نیند سلا دیا جاتا ہے۔ کہ ہمارا اتنا بھی فرض نہیں بنتا کہ ہم اسرائیل کی پروڈکٹ کا بائیکاٹ کر سکیں، ان کو اپنے گھر سے ختم کر سکیں۔ آپ دیکھیں ہر گھر میں یونیلیور، لپٹن اور بہت بڑے برانڈ ہیں جن کے پیچھے اسرائیل ہے، ہمارے گھروں میں استعمال ہو رہے ہیں۔ ہمیں ان کا بائیکاٹ کرنا چاہیے، اپنا حق ادا کرنا چاہیے۔ میں جانتا ہوں کہ ہم لوگ آگے بڑھ کے فلسطین کی مدد نہیں کر سکتے، ان کے مسلمانوں کو نہیں بچا سکتے، یہ حکومت کا اداروں کا کام بنتا ہے، لیکن ہم ایک عام شہری ہونے کے ناطے ہمیں چاہیے کہ جو اسرائیل کو پاور دے رہی ہے اس چیز کو روکیں، یہ تو ہمارے اختیار میں ہے۔ دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں، ہو سکتا ہے کوئی فیملی، کوئی خاندان اسرائیل کی پروڈکٹ کا بائیکاٹ کر سکیں۔